تو سامعین اس بات پہ یقین رکھیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ بالکل صحیح خالص جگہ پہ حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید سورۃ الحجر کی آخری 2 آیات بینات، آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 یہ 2 آیتیں میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ کا فرمان ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آ جائے تمہارے پاس یقین، آ جائے تمہارے پاس۔ اس یقین سے علماء نے ایک معنی موت لیا ہے، اور اگر سادہ معنی لیا جائے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تجھے مکمل یقین حاصل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں جو ایمان ہے، ہم یہ ایمان اور یقین 2 لفظ تقریباً ملا کے بول دیتے ہیں۔ میں تو پورے یقین کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں، اور پکا ایمان ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں یقینی ایمان۔ کوئی بڑی بات پکی ہو تو یقینی بات ہے، پکی بات یقینی بات۔ اور یاد رکھیں ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے یہی سبق ملا ہے کہ جس کام پہ لگ جائیں، کام اچھا ہے اس پہ لگ جائیں، یقین کے ساتھ لگ جائیں۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل صوفی با صفا محترم جناب صوفی فیصل ندیم صاحب، انہوں نے بڑا حسین انداز میں آپ احباب کی تربیت کی۔ میں بھی تھوڑا تربیتی حوالے سے ہی یہ یقین پہ بات کرنے لگا ہوں کہ یقین اپنے پیر و مرشد پہ، ان کی محبت پہ، ان کے اعتقادات پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کے عقائد پہ، ان کی اقدار پہ، ان کی محبت پہ، ان کی شفقت پہ اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین پیارے ابوبکر صدیق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تھا۔ اور پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یقین کا کیا حال تھا، میں قربان جاؤں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی سے ابھی ملے نہیں ہیں، ابھی دور ہیں، اور ابو جہل آ گیا ابو بکر کی بارگاہ میں، کہنے لگا اے ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کو آسمان پہ گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے عرش اولا پہ گیا، عرش اولا سے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلیں طے کرتے ہوئے فاوحا الی عبدہ ما اوحا کے حریم ناز میں پہنچا، اور اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، پھر واپس آیا۔ جب زمین پہ آیا تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے اور آئے، محمد گئے اور آئے، اور بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی دروازے کی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی چل رہا تھا، جس دروازے سے نکل کے گئے اس دروازے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی۔ تو اے ابو بکر کیا تو یقین کر لے گا؟ یقین، بات یقین کی ہے، ابو بکر تو یقین کر لے گا؟ تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا، اگر کوئی کہے تو میں نہیں مانوں گا۔ کہنے لگا ابو بکر پھر تیرے صاحب محمد علیہ السلام کہتے ہیں۔ پیارے ابو بکر نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی لمحے کی خطا کے، بغیر دیر لگائے فوراً برجستہ پیارے ابو بکر نے فرمایا او بدبخت تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، میرا نبی تو اس سے آگے کی کوئی بات کرے میں اس پہ بھی یقین کر لوں گا۔ اب آئیے پیارے مولا علی کی بارگاہ میں، پیارے مولا علی رضی اللہ عنہ میرے نبی ہجرت فرمانے لگے، میرے نبی ہجرت فرمانے لگے، فرمایا
علی میرے بستر پہ سو جا، علی میرے بستر پہ سو جا۔ جی حضور حاضر۔ علی امانتیں واپس لوٹا کے تو بھی مدینے آ جانا۔ ٹھیک حضور حاضر۔ ابو بکر کو ساتھ لیا، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، مدینہ تشریف لے گئے۔ علی بستر پہ لیٹے رہے، صبح اٹھے، بدبختوں نے علی کو دیکھا، کہنے لگے علی کہاں ہیں تیرے محمد؟ فرمانے لگے باہر پہرا تم دے رہے تھے، پوچھتے مجھ سے ہو؟ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات سکون سے سوئے رہے، ہجرت فرمائی، امانتیں دی لوگوں کی، ہجرت فرمائی، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہاں صحابہ طرح طرح کی پھر باتیں پوچھتے ہیں، کہنے لگے علی جب تجھے پتا تھا یہ بستر اس کا ہے جس کے لیے لوگ باہر تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو علی تجھے نیند کیسے آئی؟ علی تجھے دیکھے نا، اگر پتا ہو اس بستر پہ سونے والے کی جان کو خطرہ ہے تو کیا ہم اس بستر پہ سوئیں گے؟ بولیے کیا ہم اس بستر پہ سوئیں گے؟ یقیناً ہمارے لیے سونا مشکل ہوگا۔ تو پیارے علی سے بھی ایسے ہی کسی نے پوچھا علی کیا سوئیں گے کہ تم کیسے سوئے؟ تو پیارے علی نے کہا جس جیسی نیند مجھے اس دن نبی کے بستر پہ آئی کبھی ایسی نیند آئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر چلیے آگے، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا علی بتا تجھے اس بات کا یقین تھا؟ یقین کیا تجھے اس بات کا یقین تھا؟ موضوع کیا ہے میری گفتگو کا؟ یقین۔ علی کیا تجھے اس بات کا یقین تھا کہ تو بستر سے سلامت رہے گا، بستر سے سلامت اٹھے گا، تو سلامتی سے مدینہ پہنچے گا؟ مولا علی مشکل کشا تاجدار حالاتا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہاں ہاں مجھے اتنا یقین تھا کہ کسی اور بات پہ مجھے یقین نہ تھا، مجھے اپنے نبی کی بات پہ یقین تھا۔ کیا بات کی میرے نبی نے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا علی امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا، علی امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ تو جب میرے نبی نے کہہ دیا منہ سے تیرے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو گر شب کہہ دیا تو رات ہو کے رہی۔ یہ یقین ہے مولا علی مشکل کشا تاجدار حالتا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ آگے چلیے۔